أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے میں گزارش کروں گا بیٹا آج کا جو لیسن ہے اس کو مکمل سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کا جو سبق ہے اس کو اصول اور قواعد و ضوابط کے مطابق آپ اس کو سیکھ کر قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 41 پارٹ نمبر 4، تختی نمبر 9، جزم یا سکون۔ جزم کی علامت کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور جو لائن نمبر ہے وہ 8 اور 9 لائن نمبر ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی بنیادی جو انفارمیشن ہے اس کو جان لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اپنی مشق کو سیکھنے میں، سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو چلے اپنے لیسن کی انفارمیشن کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا بیٹا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جزم یا سکون ہے۔ اس کی جو بنیادی معلومات ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ جو علامت ہے یہ چھوٹی سی، اس علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ جزم کی علامت کا بیٹا یہ مقصد کیا ہے کہ یہ جو علامت ہے جزم کی، دو حروف کو آپس میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تا کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو آگے اس کی انفارمیشن کو ہم جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے بیٹا ساکن۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر یہ جزم کی علامت ہو یا جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لے، تا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو یہ تا ساکن ہے۔ اس کے بعد ہے متحرک۔ متحرک کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جس حرف پر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھ لے، با کے اوپر زبر، زیر اور پیش ہے، تینوں میں سے ایک وقت میں ایک حرکت ہوگی تو اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے، یعنی حرکت والا۔ اس کے بعد ہے بیٹا آواز۔ بیٹا جس طرح ہم نے دوسری جو اقسام ہے اس میں ہم نے حرکات کے حوالے سے جو آواز کا کنسپٹ ہم نے سیکھا تھا، تو یہاں بھی میں نے اس لیے اس کو اشارتاً سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں سوال ہو کہ سر یہاں پر اس کی آواز کیا ہوگی اور اس کی لمبائی کیا ہوگی۔ تو اس سوال سے پہلے ہم نے آپ کا جو سوال آ سکتا ہے تو ہم نے پہلے سے ہی اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہاں پر اشارہ دیا، تاکہ آپ کو سوال کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا ساکن ہونے کی وجہ سے جو جزم کی علامت کی ہے یا ساکن حرف کی آواز اپنی کوئی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس کے بعد لمبائی۔ بیٹا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس پر آواز اور سانس دونوں رک جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کی کوئی لمبائی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے بیٹا پڑھنے کا طریقہ کہ ہم اس حرف کو کیسے پڑھیں گے۔ جس حرف پر بیٹا جزم کی علامت ہو اسے اکیلا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے سے پہلے، یعنی کہ اس حرف سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لے، تا ساکن ہے تو اس سے پہلے متحرک حرف ہے، تو اس کے ساتھ ہم ملا کر ہم پڑھیں گے تو جو اس کی آواز ہوگی وہی آواز اس کے ساتھ اپلائی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو حرف ہے یہ اپنے پہلے متحرک حرف کے تابع ہے۔ تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر تا ات۔ اس کے بعد ہے بیٹا جزم کی علامت کا جو استعمال ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی معلومات کیا ہیں۔ بیٹا بنیادی طور پر جزم کی علامت 7 اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے غیر قلقلہ، نمبر 2 ہے حروف قلقلہ، اور نمبر 3 ہے حمزہ ساکن، نمبر 4 ہے واو مدہ، نمبر 5 ہے یائے مدہ، نمبر 6 ہے واو لین، اور نمبر 7 ہے یائے لین۔ بیٹا جزم کی علامت جب ان پر آتی ہے تو یہ نام جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غیر قلقلہ کی انفارمیشن کیا ہے۔ غیر قلقلہ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ تعداد میں 20 حروف ہوتے ہیں، یعنی کہ 20 حروف ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کی پہچان کیا ہے۔ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہ آئے ان کو غیر قلقلہ حروف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیسے یہ دیکھ لیں، اس کی ایک مثال ہے حمزہ زبر تا ات۔ تو یہاں پر دیکھیں پڑھنے کے دوران آواز نہ لوٹ کر آئی ہے نہ آواز پھسلی ہے، بلکہ فوراً رک گئی ہے، حمزہ زبر تا ات۔ تو یہ فرق سمجھنا ہے اپنے۔ اس کے بعد ہے حروف قلقلہ۔ بیٹا یہ تعداد میں 5 حروف ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کر لیں تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ نہ یاد ہوں، تو آپ ان کو یاد کر لیں گے، ان کا فرق سمجھ گئے تو آپ غیر قلقلہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو
یہ 5 حروف جو ہیں حروف قلقلہ، ان کے نام آپ ضرور یاد کیجئے گا تاکہ آپ کو غیر قلقلہ کا فرق سمجھ آ سکے۔ تو حروف قلقلہ 5 حروف ہیں، با، جیم، دال، قاف۔ ان کو بار بار آپ ریڈ کرتے رہیں گے، فنگر کے اوپر آپ ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے۔ تو باقی اس کی انفارمیشن کو جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پہچان کیا ہے؟ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے یا آواز پڑھنے کے دوران پھسلے، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھ لیں، ایک مثال ہے، حمزہ زبر با، اب یہ دیکھیں آواز پھسلی ہے یا آواز لوٹ کر آئی ہے، تو یہ حروف قلقلہ میں ہی ایسا ممکن ہے۔ تو پڑھیں گے حمزہ زبر با، اب مختصر طور پر میں اس کا تھوڑا سا فرق بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو سکے۔ غیر قلقلہ بیٹا وہ حروف ہوتے ہیں جن کی آواز لوٹ کر نہیں آتی، جبکہ حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی انفارمیشن تھی۔ اس کے بعد تیسری جو کیٹیگری اس مشق کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے حمزہ ساکن، تو اس کی معلومات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اس جو ٹاپک ہے اس کے اندر تیسری جو چیز پائی جا رہی ہے وہ ہے حمزہ ساکن۔ تو حمزہ ساکن کسے کہتے ہیں، اس کی معلومات کیا ہے؟ جب الف اور حمزہ پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، الف پر جزم کی علامت ہے اور حمزہ حقیقی پر جزم کی علامت ہے، تو اس کو ہم حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ اس کے بعد بیٹا حمزہ ساکن کی اقسام کیا ہے؟ حمزہ ساکن کی بیٹا 2 اقسام ہے۔ نمبر 1 حمزہ ساکن تخلیقی اور نمبر 2 حمزہ ساکن حقیقی۔ حمزہ ساکن تخلیقی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جب الف پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن تخلیقی کہتے ہیں۔ تخلیقی یعنی کہ ہم نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے یہ دیکھ لے، اصل میں یہ الف تھا، تو حمزہ ساکن یہ کب ہوا؟ جب الف کے اوپر جزم کی علامت آئی۔ تو یہ دیکھ لے، با کو ہم حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو آگے پھر ہم اس کی ادائیگی کا بعد میں ہم بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حمزہ ساکن حقیقی۔ جب حمزہ حقیقی پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن حقیقی کہتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھ لے، یہ حمزہ کے اوپر حمزہ حقیقی پر یہ جزم کی علامت ہے تو اس کو حمزہ ساکن حقیقی کہتے ہیں۔ حمزہ ساکن تخلیقی اور حمزہ ساکن حقیقی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بیٹا حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جس طرح یا زبر حمزہ یا، کاف پیش لام کل، یا کل، با زیر حمزہ بی، سین زبر سا، بی سا۔ تو بیٹا یہ اس کے اندر جو 3 کیٹیگریز اس ایکسرسائز کے اندر جو پائی جا رہی تھی، تو اس کی میں نے بنیادی طور پر انفارمیشن کا بتا دیا۔ تو اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم 2 لائنیں لیسن نمبر 41 کے اندر پڑھیں گے۔ لائن نمبر 8 اور 9 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ 2 لائنیں آج ہم سیکھیں گے، تو کل انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر ہم ان 2 لائنوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی روٹین بتا دوں کہ جو بلیک کلر کے اندر ہے یہ غیر قلقلہ ہے، ان کی آواز پھسلے گی نہیں، فوراً رک جائے گی، آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ جبکہ یہ ریڈ کلر میں 2 حروف ہیں آج کے ٹاپک کے اندر، تو ان میں آواز لوٹ کر آئے گی۔ اور یہ جو اورنج کلر کا ہے یہ حمزہ ساکن ہے جس کی انفارمیشن آپ نے سیکھی ہے، تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ اس لیسن کو دہراتے جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر خا اخ، را زبر را اخ را، جیم زبر تا جت اخ راجت، کاف زبر کا اخ راجت کا اخ راجت کا اخ راجت کا، با زیر ضاد بض، عین زیر عی بضعی بضعی بضعی، حمزہ زبر غین اغ، قا زبر طا اغ طا، شین زبر شا اغ طاشا اغ طاشا اغ طاشا، حمزہ زبر طا اطو، ہا زبر ہا اطہا، را پیش رو اطہارو اطہارو اطہارو، حمزہ زیر قاف اق، را زبر حمزہ را اقرا اقرا اقرا، حمزہ زبر ذا اذ، فا زبر فا اظفا، را زبر را اظفارا، کاف پیش میم کم اظفاراکم اظفاراکم اظفاراکم، حمزہ پیش زا از، لام زیر لی از لی، فا زبر تا فت از لی فت از لی فت از لی فت، را زیر زا رز، قاف پیش قو
रिज़्क़ु काफ पेश मीम कुम, रिज़्क़ुकुम, रिज़्क़ुकुम, रिज़्क़ुकुम। हमजा ज़बर सिन अस, ता ज़बर ग़इन ताग़, अस्ताग़, फा ज़ेर फी, अस्ताग़फिर, रा पेश रू, अस्ताग़फिरु, अस्ताग़फिरु। मीम ज़बर सिन मस, ग़इन ज़बर ग़, मस ग़, बा ज़बर बा, मस ग़ाबा, ता दो ज़ेर तिन, मस ग़ाबातिन, मस ग़ाबातिन। फा ज़बर स्वाद फास, ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे, फा ज़बर स्वाद फास, फा ज़बर हा फह, फास फह, फास फह। ता ज़बर स्वाद ताउस, लाम ज़ेर ली, ताउस ली, या ज़बर या, ताउस लिया, ता पेश तू, ताउस लियातु, ताउस लियातु, ताउस लियातु। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक यही तक था। उम्मीद है कि आपने ये आज के लेसन को अच्छे तरीके से सीख लिया, समझ लिया। तो बेटा मेरी एडवाइस है कि बार बार आप इसको रीड करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, आप इसके माहिर हो जाएंगे, आपको ये अच्छे तरीके से ये सबक याद हो जाएगा। तो अगले लेसन में इंशाल्लाह लेसन नंबर 42 पार्ट नंबर 5 लाइन नंबर 10 और 11 को हम पढ़ना सीखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उवैस कुरान एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो बेटा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई भी किया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा। और आपको जो है आपके सवाल को हम प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे और उसके मुताबिक तसल्ली बख्श इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। तो दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।